الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رب العالمین کا بے انتہا فضل ہوا کہ اس نے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. رب العالمین مزید کرم یہ فرمائے کہ دین کے نسبت سے آج جمعہ کے دن اپنے گھر کی ہم سب لوگوں کو حاضری کی توفیق نصیب فرمائی. بارگاہ رب العالمین میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس طرح سے اللہ پاک ہمارے قلوب کو اپنے گھروں کے اندر ایسے ماحول کے اندر لگائے رکھے، مولا کریم اسی طرح سے ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، آمین. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، لیکن اللہ پاک کو خود فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ سے محبت خود کری ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میں نے محبت آپ سے خود کیا ہے، اور سارے نبی جن کو میں نے بھیجا دنیا کے اندر وہ سارے نبی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ جل جلالہ و منوالہ فرماتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی ساری کائنات کا میں رب ہوں. رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ساتوں زمین اور آسمان اور اس کے اندر کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا میں رب ہوں، سب کا میں خالق ہوں. اے میرے محبوب، میں نے آپ اپنے بعد آپ کا مرتبہ رکھا، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا دیا. میں ساری کائنات کا رب ہوں اور آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. میں نے آپ کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا،
قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے محبوب، اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے پیارے رسول، میں نے آپ کو دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجا ہے. ساری کائنات کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آئیے اسی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سایہ نشان میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کے آقا وہ نبی ہیں کہ ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت دنیا کے اندر ظلم و ستم عام تھا. لوگ مزدوروں سے مزدوری کرا لیتے تھے 2-3 سال تک، لیکن مزدوری نہیں دیتے تھے. بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کمزوروں کو ستایا جاتا تھا. آپس میں ایسی رنجش ہوتی تھی کہ صدیوں چلا کرتی تھی. اگر کسی کی بکری کسی کے کنویں پہ پانی پی لے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ اپنی نسلوں کو وصیت کر کے جاتے تھے کہ ان کی دشمنی ہماری ہے، اور جب تک یہ بدلہ نہ لے لیا جائے ان کے قلوب کو سکون نہیں ملتا تھا. وہ اپنی نسلوں سے بدلہ لینے کی وصیت کر کے جاتے تھے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے ماحول کے اندر اللہ پاک نے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا. اور اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، میں نے ساری کائنات کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. آپ کو عورتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جانوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، درندے پرندے چرندوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مزدوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کمزوروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. میں نے غیر مذہب یعنی جو مذہب اسلام سے دور ہے ان کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا. یعنی جو اسلام کے اندر داخل نہیں، اللہ کے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما رہے تھے، ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ابو جہل جو مکہ کا بدماش تھا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر کے اعلان کرنے لگا من یأتی بمحمد. اپنے دوستوں سے بھی اعلان کروا رہا. کوئی مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کعبہ شریف کے سامنے اعلان کر رہا، کوئی پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہا، کوئی میدان کے اندر دوڑ بھاگ کر کے اعلان کر رہا من یأتی بمحمد، من یأتی بمحمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی شخص پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ المنورہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ جب اعلان ہوتا ہے مکہ کے پہاڑوں سے اور کعبہ شریف کے سامنے سے، مکہ کے میدانوں سے، تو ایک غریب مکے کا آدمی جن کا سراقہ نام ہے وہ آیا اور سوچا میں تو بہت غریب ہوں، میری چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میرے جھوپڑی کے سامنے اگر ایک اونٹ باندھ دیا جائے
تو جگہ پر ہو جائے گی اور 100 اونٹ انعام کے طور پر ملے گا محمد کو پکڑ کر جو لائے گا. تو مدینے کا سراقہ بولا مدینے کا ہر راستہ مجھے معلوم ہے. مکہ سے مدینے کی دوری 425 کلومیٹر تقریباً ہے, لیکن وہ سراقہ کہتا ہے مجھے ہر راستہ مدینے کا معلوم ہے, اور میں بدن کے اندر مضبوط بھی ہوں, طاقتور بھی ہوں, اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے میں نے بہت سفر کیے ہیں, اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لانے پر قادر بھی ہوں. لیکن اس کے پاس کوئی سواری نہیں تھی. وہ سراقہ نامی جو شخص تھا اس نے ایک گھوڑے منگوائے کرائے پر, اور اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا. گھوڑے کو تیز رفتار میں دوڑاتا ہوا ریگستان کے علاقے سے طرح کے اس کو راستے معلوم ہیں, جس طریقے سے مدینہ جایا جائے ہر راستے اس کو معلوم ہیں. وہ ہر راستے پہ تلاش کرتا ہوا جب تھوڑی دور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور اس کی نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پہنچتی ہے تو وہ اور اپنے گھوڑے کو تیز دوڑانے لگتا ہے. گھوڑے کے کھڑ کی آواز کھٹ کھٹ کی ہوتی ہے اور چاروں طرف سے گرد غبار اڑنے لگتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے کہ سراقہ نامی ایک آدمی ہے جو ہم لوگوں کا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھیے سراقہ نامی جو ایک آدمی ہے وہ آ رہا ہم لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرائے نہیں اللہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے, گھبرائے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قریب آتا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بالکل قریب پہنچ گیا, وہ ہم لوگوں کے پاس ہی آ رہا ہے. اور میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو گھماتے ہیں اور اپنی نظر مبارک کو اس سراقہ کی نظر سے ملاتے ہیں. سراقہ کے جو گھوڑے تھے وہ گھوڑا زمین کے اندر دھسنے لگا, اس گھوڑے کا 2 پیر جو تھا سامنے والا وہ زمین کے اندر دھس جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. وہ سراقہ کہتا ہے کہ اے محمد معاف کر دو مجھے, اے محمد معاف کر دو مجھے, میں اب واپس چلا جاؤں گا. میں آیا تھا آپ کو پکڑنے کے لیے لیکن میں واپس چلا جاؤں گا. اب مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو پکڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت تھے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس سراقہ کو معاف کر دے اور اس کے گھوڑے کے دونوں پیر کو زمین سے نکال دے. میرے محترم بزرگوں دوستو, اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک اس سراقہ کے گھوڑے کو زمین سے نکال دیتے ہیں. اس کی دونوں پیر زمین سے جب نکلتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں سفر جاری رکھتے ہیں. اتنا دیکھ جب گھوڑے کو زمین سے نکلتا ہوا سراقہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب تو نکل گیا. گھوڑے کو ادھر ادھر اپنے دوڑاتا ہے, آگے کرتا ہے, پیچھے کرتا ہے, دائیں لے کے جاتا ہے, بائیں لے کے جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اب تو میں فٹ ہوں, اب واپس 100 اونٹ کی ضرورت ہے, 100 اونٹ مجھے لینا ہے انعام کے طور پر. اب تو قریب ہے, محمد تو اب قریب ہے, میں پکڑ سکتا ہوں. میرا گھوڑا تو اب دھس نہیں رہا ہے. میں نے آگے بھی چلا کے دیکھا, میں نے پیچھے بھی چلا کے دیکھا, میں نے دائیں سائڈ میں بھی لے کے گیا اور بائیں سائڈ میں لے کے گیا, لیکن فٹ ہے بالکل. اس کے بعد وہ سراقہ کی نیت پھر خراب
ہوتی ہے، آقا علیہ السلام کی طرف پھر بے تحاشا وہ گھوڑے کو دوڑاتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سراقہ پھر ہم لوگوں کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے چہرے مبارک کو گھماتے ہیں اور اپنی نظر کو اس سراقہ کی نظر سے جب ملاتے ہیں تو سراقہ کے گھوڑے کے چاروں پیر زمین میں دھسنے لگتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، وہ سراقہ کہنے لگا کہ محمد مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اب نہیں کروں گا، اب مجھے پتہ چل گیا آپ کو پکڑنا ناممکن ہے، میرے لیے میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت معاف کیجئے، مت دعا کیجئے، اس کے بارے میں مت دعا کیجئے، ورنہ پھر یہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا، ہم لوگوں کا پیچھا کرے گا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کریم کے بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس سراقہ کو معاف کر دے اور اس کے گھوڑے کو زمین سے نکال دے۔ وہ سراقہ سمجھ رہا تھا گھوڑا دھستا جا رہا ہے، میں بھی دھس جاؤں گا، میں بھی ہلاک و برباد ہو جاؤں گا۔ اس نے بہت محنت سماجت جب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ پاک اس سراقہ کو معاف کر دے اور اس کے گھوڑے کو زمین سے نکال دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ پاک سراقہ کو معاف کرتے ہیں اور اس کے گھوڑے کو زمین سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہیں، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ وہ سراقہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بس کی بات نہیں آپ کو پکڑنا، آپ کا پیچھا کرنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، میں پکڑنے نہیں آتا، میں آپ کا پیچھا کرنے نہیں آتا ہوں، لیکن میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اور وہ سراقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ سراقہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میں ایمان نہیں قبول کروں گا، میں تو دیکھا آج سے نہیں جب سے میں بچپن سے اپنی ہوش سنبھالا ہوں اس وقت سے میں گھوڑے کا سفر بہت کیا، بہت لوگوں کو پکڑ کے لایا، بہت انعامات جیتے، لیکن آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ نبی ہیں، مجھے معلوم ہے، یقین بھی ہے کہ آپ نبی ہیں، لیکن میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، میں آپ مجھے صرف حکم دے، میں آپ کی پیشانی کو ایک مرتبہ بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا۔ وہ سراقہ نامی جو آدمی تھا وہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو پکڑ کر کے بوسہ دیا، اس کے بعد جانے لگا۔ تھوڑی دیر گیا پھر آواز دیتا کہ اللہ کے رسول اے محمد ایک منٹ اور میری بات سن لے، میں تو آپ کو پکڑنے کے لیے آیا تھا اور مجھے اس کے بدلے میں 100 اونٹ انعام کے طور پر ملتے، اب میں تو آپ کو پکڑ کے لے بھی نہیں جا سکتا، لیکن میرے اونٹوں کا کیا ہوگا، میں بہت غریب ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چمڑے کے ٹکڑے کو نکالا اور اس کے اوپر لکھ دیا فلاں باغ تمہارے نام سے، فلاں جگہ تمہارے نام سے، فلاں پراپرٹی تمہارے نام سے، اتنا زمین و جائیداد تمہارے نام سے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سراقہ اس کو اپنے پاس رکھ، ابھی میں مکہ سے مدینہ جا رہا ہوں، لیکن کچھ عرصے کے بعد مکہ المکرمہ واپس آنا ہے اور جس وقت میں آؤں گا اس وقت مکہ فتح کروں گا، میں مکہ کا بادشاہ رہوں گا، اس وقت تو لا کر کے یہ چمڑے کے ٹکڑے کو میرے پاس دے دینا، میں تجھے وہ ساری زمینیں نکال کر کے دے دوں گا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، وہ سراقہ بہت ادب و احترام کے ساتھ، بڑے خوش دلی کے ساتھ اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیتا ہے، بڑی حفاظت کے ساتھ اپنے پاس رکھتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے، مکہ المکرمہ پہنچتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کچھ عرصے کے بعد جب مکہ المکرمہ فتح ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ ذوق و شوق سے بہت خروش کے ساتھ مکہ المکرمہ کے اندر جب انٹری کرتے ہیں، قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہ جب کعبہ شریف مکہ المکرمہ فتح ہوا تو سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے، ایک صحابی کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اليوم یوم الملحہ کہ آج ہم کو ان سے بدلہ لینے کا دن ہے، آج ان کے ظلم کا ہم بدلہ لیں گے۔ جو ہمارے اوپر یہ ظلم کیا کرتے تھے مکہ والے، بڑے بڑے جو یہاں کے رئیس مالدار تھے ہمارے اوپر ظلم کیا کرتے تھے، آج
ہم ان سے بدلہ لیں گے. یہ جو ہماری عورتوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے آج ہم ان کا بدلہ لیں گے. یہ جو ہم کو گھر سے بے گھر کیے تھے آج ہم ان کا بدلہ ان سے لیں گے. لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہ اے میرے محبوب, اے میرے پیغمبر, اے میرے رسول, میں نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, آج رحمت کا دن ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے مکہ والو, ہم لوگ آپ لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. اے مکہ والو, اللہ کی قسم ہم آپ لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے. اتنے میں سارے مکہ والے ایک طرف کھڑے رہتے ہیں. اس میں سے وہ سراقہ نامی جو آدمی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر دیا تھا چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر کے, وہ بھی کھڑا ہو کر کے سن رہا تھا. جب اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جب پڑتی ہے اس سراقہ کے اوپر, تو سراقہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سراقہ ادھر آؤ. حضرت سراقہ جب پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑا کے ٹکڑے نکال کر کے دیتا ہے اور بولتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ جا رہے تھے اس وقت آپ نے یہ دیا تھا اور کہا تھا فلاں باغات جو ہے وہ باغ تمہارا ہے, فلاں زمین جو ہے وہ تمہاری ہے. لیکن جب میں مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ واپس آؤں گا, جب فتح ہوگی مکہ کی, اس وقت تم کو یہ ساری چیزیں دی جائیں گی, تم یہ لیٹر لا کر کے مجھے دے دینا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لاؤ سراقہ وہ دو مجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے عمر ادھر آؤ اور یہ ٹکڑا لو, یہ ٹکڑے کے اوپر میں نے لکھا ہے اس سے 10 گنا زیادہ اس سراقہ کو مال و دولت دے دو, اس سے 10 گنا زیادہ باغات دے دو, اس سے 10 گنا زیادہ زمین و جائیداد اس کو دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو سراقہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ مجھے دیے ہیں میں وہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں, اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں, ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں. میرے محترم بزرگوں دوستوں, ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سراقہ ایسا کیوں کر رہے ہو, تم کو مالو زر مل رہا اس کی وجہ سے, بڑے بڑے باغات مل رہے اس کی وجہ سے, زمین و زر مل رہا اس کی وجہ سے. اس سراقہ نے کہا کہ وہ رب کی قدم, اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, مجھے کسی چیز کی لالچ نہیں ہے. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب یہ نبی دوسرے لوگوں کی اتنی مدد کرتا ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستوں صبح قیامت کی دن اپنی امتیوں کی کتنی مدد کرے گا. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو بڑھائے اور میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آنا چاہتا ہوں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, اللہ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو آگے بڑھایا اور سراقہ نے اس دست مبارک کے اوپر ہاتھ رکھا اور ایک آواز گونجتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. میرے محترم بزرگوں دوستوں, حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سراقہ پہلے وہ اسلام کے اندر نہیں تھے, ابھی جب کلمہ پڑھ لیے تو وہ صحابی بن گئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے گئے اور ان کو پکڑ کر کے مکہ المکرمہ واپس لائے تاکہ ان کو 100 اونٹ مل جائے. لیکن اللہ نے ہدایت دے دی, ہدایت جیسی دولت سے نواز دیا. اب وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ گزرا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہوا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, ان کا زمانہ ختم ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, ان کا زمانہ ختم ہوا. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے, ان کا زمانہ ختم ہوا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سراقہ پکڑنے کے لیے گیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے کہا تھا سراقہ
فتح ہوگا، اور ایران جب فتح ہوگا تو جو اس کا بادشاہ ہے کسرا، اس کا جو تاج ہے وہ تیرے سر پر ہوگا، اور اس جس تخت پہ اوپر بیٹھتا ہے اس تخت کے اوپر تو بھی بیٹھے گا، اور اس کے ہاتھ میں جو سونے کا کنگن ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو سراقہ کی بہت طبیعت خراب ہوئی، سارے محلے کے پڑوسی آدمی آ کر کے جمع ہو گئے، رشتہ دار آ کے جمع ہو گئے، پتہ چل رہا تھا کہ آخری سانس چل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سارے لوگوں نے کہا بھائی سراقہ کو پانی پلاؤ، چمچ سے پانی پلاؤ، آخری سانس اس کی چل رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ اللہ پاک نے ایسی قوت دے دی، اٹھ کے بیٹھ گئے، بولے کون بولا میں مرنے والا ہوں؟ کون بولا میں مرنے والا ہوں؟ میں نہیں مر سکتا۔ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی اتنے تسلی بخش کیوں جواب دیتے ہیں؟ بولے ہاں میں نہیں مر سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا، بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا، بولا میں نہیں مر سکتا کیونکہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب ایران فتح ہوگا اس کا جو بادشاہ ہے جس کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے اس کرسی کے اوپر تو بیٹھے گا، اور اس کے سر کے اوپر جو تاج ہے وہ تیرے سر کے اوپر ہوگا، اور ان کے ہاتھ میں جو کنگن ہے سونے کا کنگن وہ تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ موت کا فرشتہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک ایران فتح نہ ہو جائے، اور جب تک میں اس کرسی پر بیٹھ نہ جاؤں، اور جب تک میرے سر کے اوپر اس بادشاہ کا تاج نہ آ جائے، اور جب تک اس بادشاہ کے ہاتھ کا کنگن میرے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس وقت تک رب کعبہ کی قسم فرشتہ میرے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ایسا یقین بنا، دنیا کو لوگوں نے چھوڑ دیا، مال و متاع کو چھوڑ دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھ کر کے۔ ان کا چہرہ جب سامنے پڑتا تھا تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آدمی مجبور ہو جاتا تھا کلمہ پڑھنے کے لیے، ایمان کے اندر داخل ہونے کے لیے انسان مجبور ہو جاتا تھا۔ بڑا سے بڑا ظالم بھی سامنے آ کر کے گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چیزیں کب ہوتی ہے؟ آج ہمارے چہرے کو غیر آدمی دیکھے تو دور بھاگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں، ہماری نظریں نہیں صحیح ہیں، ہمارے چال چلن صحیح نہیں ہے، ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ معاملات نہیں صحیح ہے، ہمارا اپنے والدین کے ساتھ حسن ظن اچھا نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارے اوپر ظلم ستم کیوں ڈھایا جا رہا ہے؟ کہ مسلمانوں نے ہندوستان کے لیے اپنے سر کو نہیں کٹایا۔ زیادہ کھل کے بات نہیں کرنا چاہتا میں، ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور ان کے طریقوں سے دوریاں اختیار کر لی ہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں کو غلط استعمال کیا ہے، اپنی سوچ کو غلط استعمال کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، ایک واقعہ ہے، ایک اللہ کے ولی شیخ موسیٰ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی۔ آج ہم حرام کھا لیتے، ہم کو پتہ نہیں چلتا، دوسرے کے پاکٹ سے مال چھین کر کے ہم چائے پیتے ہوٹل پہ بیٹھ کے، پتہ نہیں چلتا ہم کو، کیونکہ ہمارے اندر وہ ایمان ہی نہیں ہے۔ وہ شیخ موسیٰ تھے، اللہ کے ولی، اللہ کے ولیوں کی صحبت بھی اگر مل جائے تو ہم جیسے نالائقوں کی زندگی بن جائے۔ وہ شیخ موسیٰ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، سفر کرتے کرتے ان کو 2 سے 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، صرف پانی مل رہا ہے، پانی سے بھوک تھوڑی مٹے گی؟ بہت پریشان ہوئے، بھوک کی شدت بڑھ رہی، چلتے چلتے تھک گئے، ایک نہر کے کنارے پر جا کر بیٹھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آتا ہے، سیب، ایپل بہتا ہوا نہر کے اندر سے آ رہا ہے۔ وہ شیخ موسیٰ کی نظر اس سیب کے اوپر جب پڑتی ہے تو وہ یہ
ہاتھ ڈالتے ہیں اور فوراً نکال کے کھا لیتے ہیں. کھانے کے بعد ان کو یاد آتا کہ یہ تو معلوم نہیں کس کا سیب تھا اور میں نے کھا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی غذا کھاتا ہے تو اس کے 4 گھنٹے کے بعد وہ غذا خون میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور سائنس بھی آج بتا رہی ہے, اس پر ریسرچ کر کے آج بتا رہی ہے. ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا. اور وہ پریشان, ظہر کے بعد کا وقت تھا غالباً, وہ سیب تو کھا لیے, اب بھوک پیٹ کے اندر کچھ نہیں, ہاتھ بھی ڈالے تو پلٹی نہ ہوئے, بہت پریشان. بولے معلوم نہیں کس کا, وہ اس کے تلاش میں نکل گئے. وہ جو سامنے نہر تھا اس نہر کے اندر کود گئے, چھلانگ لگا دی. تیرنا نہیں آتا تھا لیکن ہاتھ پیر مار کے اس طرف سے اس پار گئے. اور جب ادھر گئے تو دیکھتے سامنے ایک سیب کا بہت بڑا باغ ہے. وہ حضرت موسیٰ, وہ شیخ موسیٰ نے سمجھ گئے کہ یہ ہو نہ ہو یہیں سے وہ سیب ٹوٹ کر کے گرا ہے, وہ نہر میں بہتا ہوا جا رہا ہے. اس باغ کے اندر جب جاتے ہیں تو وہاں چلا چلا کر کے بولنے لگتے ہیں کہ کون ہے اس باغ کا مالک, کون ہے اس باغ کو جو رکھانے والا ہے, کون ہے اس باغ کا مالک. تو دیکھتے ہیں کہ ایک کنارے پر ایک بڈھا آدمی سفید داڑھی, سفید کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھا ہوا ہے. تو بولے بھائی کیا ہوا, میں ہوں اس باغ کا مالک. انہوں نے کہا, شیخ موسیٰ نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی باغ ہے. بولے ہاں. بولے وہ نہر کے کنارے جو سیب کے درخت ہیں لٹکے ہوئے وہ بھی آپ کے ہیں. بولے ہاں میرے ہیں. بولے اس میں سے سیب ٹوٹ کر کے کبھی کبھی نہر میں گرتا ہے. بولے ہاں گرتا ہے. بولے آج اس میں ایک سیب ٹوٹ کے گرا تھا اور نہر میں بہتا ہوا جا رہا تھا, میری نظر اس پہ پڑی اور مجھے بھوک کی شدت ستائی ہوئی تھی, میں اس سیب کو نکالتا ہوا کھا لیا. اے میرے بھائی مجھے معاف کر دو, 2 گھنٹے گزر گئے آپ کی تلاش میں اور 2 گھنٹے باقی ہے. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, شیخ موسیٰ کہنے لگے یہ 4 گھنٹہ جب ہو جائے گا تو یہ میرا غذا میرے پیٹ کے اندر جو گئی ہے, یہ سیب جو میرے پیٹ کے اندر گیا ہے وہ خون میں تبدیل ہو جائے گا. اس کے بعد میں اللہ کی کوئی بھی عبادت کروں گا, اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو وہ جو باغ کے مالک ہے وہ سمجھ گئی ہو نہ ہو یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے. وہ بھی اللہ کے ولی تھے جن کا باغ تھا, اور شیخ موسیٰ کی عمر 22 سال کی تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیں گے. تو بولے کہ مجھ سے اس کے عوض میں کوئی کام کروا لیجئے, باتھ روم صاف کروا لیجئے, یا تو کھیتوں کے اندر کام کروا لیجئے, یا غلامی میں رکھ لیجئے. انہوں نے کہا نہیں, آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہے. تو بغیر دیکھے آج کے ماحول میں کوئی نہیں کرتا. تو بھی بڑے خوبصورت تھے, 22 سال کی عمر تھی شیخ موسیٰ کی. انہوں نے کہا بھائی ایسے کیسے کر لوں, نہ دیکھا نہ نے کبھی جانا نہ آپ کو پہچانا میں نے. انہوں نے کہا بھائی دیکھ ورنہ معاف نہیں کروں گا. اگر آپ راضی ہیں تو میں معاف کیا, اور اگر راضی نہیں آپ ہیں, آپ شادی نہیں کریں گے تو میں نہیں آپ کو معاف کرنے والا. انہوں نے کہا بھائی ٹائم تو بہت کم ہے, چلو ٹھیک ہے. شیخ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرو. وہ کہنے لگے اللہ کے ولی وہ یہی بات نہیں اور ہے, ابھی بات سن ختم نہیں ہوئی. میری بیٹی جو ہے نا وہ دونوں آنکھوں سے اندھی ہے, دونوں کانوں سے بہری ہے, زبان کی گونگی ہے, اور ہاتھ کی لولی ہے, پیر کی لنگڑی ہے. شیخ موسیٰ کہنے لگے اور کچھ بچا ہے اس میں. بولے نکاح کرنا پڑے گا, اگر نکاح کرنے کے لیے تیار ہو تو میں معاف کیا, اور اگر نہیں تیار ہو تو میں معاف نہیں کروں گا. شیخ موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. وہ تو اللہ کے ولی خود تھے. نکاح وہیں پہ پڑھائی, شام کا وقت ہوا, گھر میں ساتھ پہ لے کے گئے, شیخ موسیٰ کو ساتھ میں لے کے گئے, داماد کو اپنے. 22 سال کی عمر, خوبصورت, جوان, حسین و جمیل. گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں شیخ موسیٰ کی بہت بڑے محل ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی فلاں کمرے کے اندر جاؤ, وہاں پہ تمہاری بیوی ہے. وہ شیخ موسیٰ جب جانے لگے تو دروازے پہ جب پہنچے تو سلام کیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث مبارکہ ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کرو، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے بھی سلام کرو، افشوا السلام بینکم، سلام کو خوب پھیلاؤ، خوب عام کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر کے اندر کوئی نہ ہو، گھر میں تالا لگا ہو، چابی تمہارے پاس ہو، پھر بھی دارا کھولو، اندر داخل ہو، سلام کر کے داخل ہو۔ تو وہ جب اندر داخل ہوئے، قدم اندر ڈالا شیخ موسیٰ نے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری بیوی تو بہری ہے۔ وہ گھبرا کے باہر نکلے اور چلا کے بلانے لگے، ہوئے میرے سسر جی کدھر ہیں آپ؟ ابھی تو ایک غلطی کیا، یہ سزا بھگتنی پڑی، دوسری غلطی کروا رہے ہیں، یا تو میں غلطی سے دوسرے کمرے میں چلا گیا، یا تو آپ مجھ سے غلطی کروانا چاہ رہے ہیں۔ بولے بھائی وہ یہ بات نہیں ہے، وہی تمہاری بیوی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے۔ بولے آپ تو بول رہے تھے نکاح سے پہلے کہ میری بیٹی گونگی ہے، میری بیٹی اندھی ہے، میری بیٹی بہری ہے، میری بیٹی لولی ہے، میری بیٹی لنگڑی ہے۔ وہ تو سلام کا جواب دی، بات کر رہی ہے۔ بولے ہاں میری بیٹی لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے، کانی بھی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ میری بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے آج تک 20 سال عمر ہو گئی، کبھی کسی غلط کام کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اور بہری اس لیے ہے کہ کبھی جب سے وہ پیدا ہوئی آج تک اس نے کبھی کسی غلط چیز کو سنا نہیں، اس لیے وہ بہری ہے۔ گونگی اس لیے ہے کہ وہ آج تک کبھی غلط بولا ہی نہیں، اس لیے وہ گونگی ہے۔ اور لولی اس لیے ہے کہ ہاتھوں سے کبھی غلط چیزوں کو اٹھایا نہیں، اس لیے وہ لولی ہے۔ اور پیر سے لنگڑی اس لیے ہے کیونکہ غلط کاموں کے لیے کبھی چل کے کدھر گئی نہیں، اس لیے وہ لنگڑی ہے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو صحیح سلامت ہے، لیکن روح کے اعتبار سے وہ اندھی بھی ہے، وہ لولی بھی ہے، وہ لنگڑی بھی ہے، وہ کانی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ اللہ پاک کہتے ہیں نا کہ اگر تم خبیث ہو تو تم کو خبیثہ عورتیں دیں گے، اگر تم طیب ہو یعنی اچھے ہو، پاک ہو، تو تم کو پاک عورتیں بیویاں ملیں گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ دنیا کے اندر بندہ آتا نہیں، اس سے پہلے اللہ آسمانوں پہ جوڑے کو فکس کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کے ولی شیخ موسیٰ کے سسر جو تھے، انہوں نے کہا میری بیٹی طیبہ ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اور تم بھی طیب ہو، پاک ہو، میں تم کو دیکھ لیا، اندرونی نظروں سے تم کو دیکھا، میں نے جانچا اور پرکھا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کیا ہے۔ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ طیبہ ہے، وہ بہت پاک صاف ہے، وہ بہت حسین و جمیل ہے۔ اس شیخ موسیٰ نے کہا کہ وہ تو لگ رہا ہے کہ جنت سے کوئی حور ٹپکی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہی میری بیٹی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، شیخ موسیٰ جاتے ہیں اور رات بتاتے ہیں، جس طریقے سے میاں بیوی کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ پہلی رات تھی لیکن اس سے پہلے جا رہے تھے تو آنکھوں میں اشک بھرا ہوا تھا، ایسے بھی دولے تھے۔ تو جب گئے، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 سے 1.5 سال جب گزرتا ہے تو ایک اللہ پاک اولاد عطا فرماتے ہیں۔ اس اولاد کو پوری دنیا آج جانتی ہے، باپ بھی پاک، ماں بھی پاک، تو بیٹا بھی۔ ان کے بیٹے کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، جو بغداد کے اندر ان سے بڑا کوئی عالم فاضل نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی مفتی نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی مجدد اور اللہ کا ولی نہیں تھا۔ وہ کوئی بھی بڑے سے بڑا مفتی کو اگر کسی فتوے کی ضرورت ہو یا مسئلے مسائل کی ضرورت ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا بچپنا رہتا تھا، پھر بھی ان کے پاس مسئلے کا حل لے کر کے جاتے تھے، مسئلے کو لے کر جاتے تھے اور حل کرا کر واپس آتے تھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، لیکن آج ہم گناہوں کے اندر ملوث ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ایسی اولادیں کہاں پیدا ہوں؟ ورنہ آج بھی اللہ پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا کر سکتا ہے، جنید احمد بغدادی کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن ہماری غذا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں، ہماری نظروں سے
ہماری نظریں صحیح، ہمارا چال اور رہن سہن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سنت کے خلاف ہے، تو کیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بچہ ہمارے گھروں کے اندر جنم لے سکتا ہے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راستہ چلتا ہوں اور راستے میں مجھے عورتیں نظر آتی ہیں، لڑکیاں نظر آتی ہیں، میری نظر ان کے اوپر پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اپنی نظروں کو نیچے کر لیا کرو ورنہ اللہ پاک تمہارے ایمان کو سلب کر لے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم یہاں سے نکلتے ہیں، مارکیٹ کی طرف جاتے ہیں اور ہماری نظریں 50 عورتوں کے اوپر ٹکی رہتی ہیں۔ وہ علی کے ایمان کو اللہ سلب کر سکتا ہے، جن کے ایمان کی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ان پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے لیکن صحابہ کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا، ذرہ برابر بھی جنبش نہیں آ سکتی اس کے اندر۔ اللہ پاک نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن کو پروانہ ملا ہو کہ اے میرے صحابہ میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ جب ان کے ایمان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اپنی نظروں کی حفاظت کرو ورنہ تمہارے ایمان کو اللہ پاک سلب کر لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین تھے تو دو چار لوگوں نے ایک چور کو پکڑ کے لایا، اور چور کو پکڑ کے لایا تو سامان کے ساتھ برآمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں جب پیشی ہوئی، لوگوں نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، یہ چور آدمی ہے، یہ چور آدمی ہے اور ان کو ہم نے پکڑا ہے سامان کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بھی مرد ہو یا عورت اگر اس سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے چوری کا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جلاد کو بلایا گیا اور ہاتھ کٹوایا گیا۔ ہاتھ کاٹ کر کے اس وقت کا یہ نیم تھا کہ جب ہاتھ کاٹتے تھے تو اس کے ہاتھ جہاں سے کٹتے تو وہاں پہ داغے جاتے تھے، جیسے یہاں پہ آپریشن ہوتے، اور کاٹ کر کے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں دے دیا جاتا، لے کے جا، جو کرنا ہے اس کو کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا اور ہاتھ کٹا، جلاد آیا، ہاتھ کاٹا، کاٹ کر کے اس کے ہاتھ کو داغا گیا اور وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑا دیا، بولے اس کو لے کے جا۔ وہ چور آدمی جو تھا اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے میں نے کس لیے چوری کی ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو لیتا ہے اور چل دیتا ہے، بہت تڑپتا ہے، درد بھی ہوتی ہے۔ راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں جن کا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ جب بلکتا ہوا، چچکتا ہوا اور گڑ گڑا کر روتا ہوا دیکھتے ہیں ان کو تو وہ ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ترس کھا کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا بھائی صاحب؟ انہوں نے کہا حضرت علی نے بہت اچھا کر دیا، اللہ ان کو ان کی عمر دراز کرے، اللہ ان کو جنت الفردوس عطا کرے، اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرے، اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف کرے۔ انہوں نے کہا بھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ حضرت علی کو دعائیں دے رہے ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی میں آج چوری کر لیا تھا اور میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے میں نے کس لیے چوری کی ہے، اور میں نے جب میں پکڑا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیشی میری ہوئی، اس کے بعد میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہاتھ کٹوایا میں اس لیے ان کو دعائیں لیتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، میں یہاں پہ میرے سزا مجھے مل جائے، ورنہ قیامت کی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ میں اپنا دکھلاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ تو عجیب ماجرا ہے، ہاتھ بھی کٹا اور جو کٹوایا ہاتھ ان کو دعائیں بھی دے رہے۔ آج کوئی ایک تھپڑ مارے تو اس کو لاٹھی لے کے مارنے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا، یا کسی کو غلطی کرتے ہوئے دیکھے اس کو ڈانٹے تو اس کو چپل نکال کے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ بولے کسی کا ہاتھ کٹا ہے؟ بولے ہاں ایک چور تھا، وہ آیا، وہ سامان کے ساتھ پکڑا گیا تھا، اس کے ہاتھ
जो कानून यानी शरीयत के मुताबिक मैंने हाथ को कटवाया, उन्होंने कहा कि वो आपको तो दुआएं दे रहा था, रो रो कर दुआएं दे रहा था, गिड़गिड़ा कर दुआएं दे रहा था। वो कह रहा था कि अल्लाह पाक हजरत अली की गलतियों को, कोताहियों को माफ करे, उनकी उम्र दराज करे, उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दामाद यानी खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत सलमान फारसी को भेजते हैं, बोलते हैं जाओ और उसको फौरन लेकर आओ। वो उस आदमी को लेने जाते हैं। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पहुंचते हैं उसके पास तो देखते हैं कि एक कब्रिस्तान के किनारे यह गड्ढा खोद रहा है और अपने हाथों को दफन करने के लिए यह खड्डा खोद रहा है। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ओ भाई चलो, हजरत अली बुला रहे हैं, आपको खलीफतुल मुस्लिमीन बुलाए हुए हैं। उन्होंने कहा भाई मैं अपने हाथों को दफन कर लूं, उसके बाद चलता हूं। उन्होंने कहा नहीं, हाथों को लेकर चलो, जो हाथ आपका कटा वो लेकर चलो, उनकी अदालत में पेशी का वक्त है, आपकी हाजिरी, आपको बुलाए हुए हैं और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। वो चोर जो था वो अपने हाथों के कटे हुए हाथों को भी लिया और खुद हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला के साथ वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद यानी खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अली रजी अल्लाह तआला की अदालत में पहुंचते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला की अदालत में जब पहुंचते हैं तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने कहा कि भाई मैं मजबूर था। शरीयत का यह कानून है कि अगर कोई आदमी या कोई औरत, अगर कोई आदमी या कोई औरत उनसे ये सरजर्द हो जाए, ये गुनाह यानी चोरी का गुनाह सरजर्द हो जाए तो उसके शरीयत ने यह हुक्म देती है कि उसके हाथों को काट दिया जाए। मैं मजबूर था, इसकी वजह से आपका हाथ काटा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि भाई वो अपना हाथ कटा हुआ मुझे दो। वो हाथ देता है तो उसके हाथ में लगाकर और पीछे से एक कपड़े का टुकड़ा निकालते हैं और कहते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कपड़े के टुकड़े से अपने चेहरे मुबारक को पोंछा करते थे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि वो जब कपड़े के टुकड़े को बांधा गया, कुछ देर के बाद वो कपड़ा फिर वापस खोला गया तो जैसा हाथ पहले था उससे बेहतरीन हालत में जुड़ गया था और उसमें पता भी नहीं चल रहा था कि यहां से कटा पिटा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, वो तासीर थी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथों में। अगर इंसान आज चाहे तो ये जितने बड़े बड़े जालिम हुक्मरान बैठे हुए हैं इनको घुटना टेकना पड़े, लेकिन फजर की अजान होती है, मस्जिदें वीरान पड़ी रहती हैं। मुसलमानों का महल्ला है, लेकिन फिर भी नहीं, गिने चुने 1 से 2 आदमी आते हैं, वो भी जो अपने कदम को, अपने पैर को कब्र के अंदर तक पहुंचा देते। अरे भाई किसी से बोलो नमाज पढ़ने के लिए, अभी उम्र नहीं हुई, पढ़ेंगे कब पढ़ोगे? किसी का उम्र का कोई भरोसा नहीं है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि मौत का मजा कैसा है? बोले इतना कड़वा है कि अगर उसके कड़वाहट की एक बूंद किसी समंदर में डाल दी जाए तो समंदर का पूरा पानी कड़वा हो जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह पाक हम सब लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक अपनी और अपने प्यारे हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाला बनाए, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाह पाक हम सब लोगों को हुसैनी बनाए, सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन हजरात ने सुन्नत न पढ़ी हो सुन्नत से फारिग।